ٹنیور دیکھے, جیلوں میں بھی گئے, صحافت بھی کی, وکالت بھی کی, مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ملک میں کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست بحال ہو تو سیاست کر سکیں, تو اس وقت تک تو وکالت ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاست کہیں پہ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں, کوشش تو یہی کرنی چاہیے. پاکستان ایک بڑا ڈائیورس ملک ہے, اور اس ملک میں جو معاملات ہیں وہ اصل میں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ چل نہیں سکتے. آپ کو اگر پاکستان کے اندر جتنی ڈائیورسٹی ہے, ہر 50 میل کے بعد ہمارے ہاں قومیں بدل جاتی ہیں, ہمارا مذہب بدل جاتے ہیں, مذہب کی انٹرپریٹیشن بدل جاتی ہے, لینگویج بدل جاتی ہے, تو اتنا جو ڈائیورس ملک ہوتا ہے نا, اس کو صرف ڈیموکریسی اور پالیٹکس ہی اکٹھی رکھ سکتی ہے. جیسے امریکہ اور ہندوستان جو ہے ہمارے سامنے ہیں, ہم کوئی نارتھ کوریا یا چین نہیں ہے. وہاں لینگویج ایک ہے, قوم ایک ہے, مذہب ایک ہے. ہمارے ہاں اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ اس کے لیے جمہوریت ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو اس کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. اس لیے ہماری تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ملک میں سیاست بحال ہو, جمہوریت بحال ہو, تاکہ اس کی طرف چلا جا سکے. اگر یہ بحال ہونے کی طرف معاملہ جاتے ہیں تو کیا کس پارٹی کو آگے جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, ہم نے تو پی ٹی آئی بنائی ہے. ٹھیک پی ٹی آئی تو ہم نے کھڑی کی ہے, سب کچھ ہم نے کیا ہے, تو ہم تو پی ٹی آئی. لیکن دیکھا جائے تو پی ٹی آئی والے تو آپ کو آن نہیں کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی والوں کو ہم آن نہیں کرتے. تو پھر مطلب کہ جو مرکزیت ہے جب وہ کس عمران جگہ؟ خان آئیں گے تو بتا دیں گے کیا کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پلڑے میں ہی, یعنی کہ جو مرکزی ان کی قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گی؟ جی ایسے. اچھا سر, ہمیں بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں, جس وقت ضرورت تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے, جس وقت ان کو بھی ضرورت تھی, اس وقت آپ جو ہے وہ خان صاحب کو الوداع کہیں. مشکل وقت تو اب بھی ہے, لیکن مطلب جو مشکل وقت کن کے لیے تھا, مشکل وقت کن کے لیے ختم ہوا ہے؟ مشکل وقت تو ہمارے لیے ہی تھا اور ہمارے لیے ہی جاری ہے. جو لوگ اب پارٹی میں ہیں ان پہ تو مشکل وقت آیا ہی نہیں. مطلب سلمان راجہ صاحب پہ کیا مشکل وقت آیا ہے, ان کے اوپر تو کبھی ایک پرچہ نہیں ہوا. جو باقی لوگ ہیں اس وقت, فار ایگزامپل کے پی پیپلز پی ٹی آئی ہے, اس پہ تو کبھی مشکل وقت آیا ہی نہیں. تو ہم ہی مشکل وقت میں کھڑے ہیں. آج بھی عمران خان کی کوئی بات کر رہا ہے, پی ٹی آئی کا کوئی نیریٹو لے کے چل رہا ہے, تو وہ ہم ہی چل رہے ہیں. باقی اور تو ہمارے علاوہ اگر کوئی نہیں. اسپیسیفک اگر دیکھیں, جس طرح اپنے وہ پی ٹی آئی سے آپ شروع سے لے کر ایک دن بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے, خان صاحب کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب سے جب آپ کی آخری ملاقات ہوئی تو اس میں ان کے کیا جذبات آپ نے دیکھے, کیا فیل کیا آپ نے, اور جیل کے اندر آپ کی ملاقات رہی یا کس جگہ آپ کی ان سے جو لاسٹ ملاقات رہی؟ جیل میں ہی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, اور آخری ملاقات تو میری ہوئی ہے اگست سپٹمبر میں ہوئی ہے, جس کے بعد پابندی لگی ملاقاتوں پہ. تو اس میں بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ میرا نقطہ نظر تو یہی تھا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے, اور اپوزیشن الائنس بنا کے پھر ہم ایک گفتگو کا آغاز کریں. کیونکہ دیکھیں, ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں, ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے نا, ہم تو پولیٹیشین ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کل ہمیں یہ ریپلیس کر دیں اور ہماری جگہ بھی بندوق والے آ جائیں, جیسے کے پی میں ہوا ہے یا بلوچستان میں ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ بندوق والے جانیں گے اور یہ بندوق والے جانیں گے, ہم تو پھر بھی پلیئر نہیں ہوں گے. دیکھیں, میں تو پولیٹیشین ہوں, عمران خان تو پولیٹیشین ہے. ہمارا رول تو تب ہوگا جب ملک میں پولیٹکس ہو رہی ہوگی. تو اس لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم سپیس گین کرنے کی کوشش کریں. اور سپیس گین میرا تو خان صاحب کو اگست میں بھی یہ بات میں نے کی, میں نے پہلے بھی سال سے کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک اپوزیشن الائنس جس میں مولانا فضل الرحمان کو, جی ڈی اے کو, ان کو اکٹھا کریں, اور پھر ہم گفتگو پہ جائیں عمران خان اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, تاکہ ہم ایک فریم ورک بنا سکیں کہ آگے ہمیں کیسے چلنا ہے. کیونکہ اس وقت حکومت اور اداروں میں بہت زیادہ حکومت میں اور عوام میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. اتنے فاصلے ملکوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو یہ آپ نے خان صاحب کو ایڈوائز کیا؟ جی بالکل. تو پھر ان کا کیا اس پہ میں جو سوچنے دو کہ اس کو کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ پھر ہم پہ بین لگ گیا, پابندی لگی ملاقاتوں پہ, ملاقات. تو اگر دیکھا جائے کہ ان کو اتنی دیر جیل میں ہو گئی ہے, تو کیا ان کے جذبات تھے اس وقت؟ کہیں پہ ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی, کوئی جیل کی کوئی تنگ دستی؟ بالکل بھی نہیں. دیکھو نا, اس سارے نظام کا جو ناکامی ہوئی ہے وہ 2 myths کے اوپر ناکامی ہوئی. پہلی ایک کی تو myth یہ تھی کہ عمران خان تو ہفتہ جیل نہیں نکالیں گے. عمران خان تو 2.5 سال سے جیل میں ہیں اور ان کے موقف میں ایک ذرہ بھر بھی لغزش نہیں آئی.
تو ایک تو یہ جو ایک متھ تھی جس کے اوپر یہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ. دوسری متھ تھی کہ جب آپ کاڈر جو ہے پی ٹی آئی کا اس کو توڑ دیں گے, جیسے اب ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے, ہم لوگ نامینیشن پیپر جمع کرانے گئے, وہاں پہ کاغذ چھین دیے گئے, میرے بھائی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا, ہم لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, اور ان کا خیال تھا کہ جب ایک کاڈر کو الیکشن ہم نہیں لڑنے دیں گے تو پھر پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی, ایم کیو ایم بن جائے گی, تو وہ نہیں ہو سکا. تو اب یہ پورا نظام صرف ایک متھ کے اوپر کھڑا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو مرضی کر لو, لوگ تو نہیں نکلتے. تو اب یہ تیسرا دیکھتے ہیں یہ متھ ٹوٹنے میں کتنا ٹائم لگتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ اس سارے معاملے میں خان صاحب بھی مس گائیڈ ہوئے ہیں, یا انہوں نے بھی کوئی جو ہے وہ, ظاہری بات ہے غلطی تو ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے, اس سارے ٹنیور میں اب تک کہ وہ 2.5 سال کا عرصہ جیل میں ہے, کہیں پہ واقعی ان کی کچھ غلطیاں تھیں جس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں, یا صرف یہ کسی ہم چیز کا ان کو قصاص کہہ لیں, یا ایک ذاتی کسی فیکٹر کو لے کے ان کے اوپر سارے معاملات بنائے گئے ہیں؟ جو مقدمہ ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا کو پتہ ہے نا کیا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک غلطیوں کی بات ہے, غلطیاں تو میرے خیال کے اندر سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی نا کہ جب عمران خان نے ہمیں یہ کہا, پارٹی کو یہ کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہ رکھیں, وہ بڑی غلطی تھی ہماری, کیونکہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو صرف ہمارے مخالفین تھے وہ ان کو یہ موقع ملا کہ وہ جا کے اپنی سائڈ کی کہانی سناتے رہے, اور ہمارا جو ایک ریلیشن شپ تھا وہ نہیں تھا, اس کی وجہ سے وہ پھر جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے تھے. اداروں سے ہمارے تعلقات نہیں ٹوٹنے چاہیے تھے, وہ بڑی غلطی ہوئی ہم. تو یہ کہیں پہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب, جو ہمارے مقتدرہ کی پریس کانفرنسز اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو وہ فائٹ کے انداز میں نظر آتے ہیں ہمارے ابھی تک تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ نہیں حاصل ہوئی, لیکن بہرحال ہمارا تو کام یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ یہ تعلقات دوبارہ بحال ہوں, ملک جو ہے اس میں ڈائیلاگ کی طرف ہم جا سکیں. اور دیکھیں نا, حکومت ایک سٹیل میٹ ہے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے 3 سال زور لگا لیا ہے عمران خان کی جو ایک جو پولیٹیکل ریلیونس ہے وہ ختم نہیں کر سکے. سو جو پولیٹیکل ریلیونس ہے عمران خان کی وہ اپنی جگہ پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھ رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ جو عمران خان کی خواہش تھی یا پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ لاکھوں لوگ اسٹریٹ پہ ہوں گے اور اس سے ایک پورا جو ہے وہ انقلاب آ جائے گا, وہ نہیں آیا. تو ہم ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن میں ہیں جس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو رہا. کون سا ڈیڈ لاک سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں, کیا واقعی ڈیلز آفر کی جا رہی ہیں ان کو, یا یہ بھی پبلک میں کوئی مت سی بنی ہوئی ہے؟ یہ ڈیلز تو ظاہر ہے, دیکھو نا, عمران حکومت کو سب سے زیادہ سوٹ تو یہی کرے گا نا کہ عمران خان سے ڈیل ہو جائے, وہ ملک سے باہر چلے جائے, اور